ہاں، افغانستان کے حوالے سے حضرت ہم دو پڑوسی ملک ہیں، اور جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت بھی ہم پڑوسی تھے. پاکستان بن گیا تو ہم اس کے بعد سے بھی پڑوسی چلے آ رہے ہیں، اور افغانستان پاکستان کے بیچ میں تحفظات بھی رہے، لیکن ڈیورنڈ لائن جو 2500 کلومیٹر طویل ایک بارڈر ہے، اس پہ دونوں طرف پشتون قوم رہتی ہے. ایک بھائی کا گھر ادھر ہے تو دوسرے بھائی کا گھر ادھر ہے، ایک ہی گھر کا صحن ایک طرف ہے تو کمرے دوسری طرف ہیں، ایک ہی مسجد کا محراب افغانستان میں ہے تو اس کے مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں. اس قسم کا ایک بارڈر ہے وہ، اور ہم ایک دوسرے کے لیے ناگزیر بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ہم شاکی بھی رہے ہیں. ہمیں تلاش تھی اس بات کی کہ افغانستان میں کوئی ایسی حکومت وجود میں آئے کہ جو پرو پاکستان ہے. اب اگر ہم شکایت کرتے ہیں برہان الدین ربانی سے، پھر ہم طالبان کو، وہاں کے افغان طالبان کو اپنا پرو پاکستانی سمجھتے ہیں، پھر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر جب ان کی حکومت آتی ہے تو ہم ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور بطور سفیر بھی ان کو جگہ دیتے ہیں. اور پھر جب 9/11 ہوتا ہے تو ہم امریکہ کے اتحادی بن کر اس پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں امریکہ کو اڈے بھی دیتے ہیں، فضائیں بھی دیتے ہیں، وہاں بمبارمنٹ بھی ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہم غلاف کے نیچے پاکستان میں ان کو جگہ بھی دیتے ہیں. 20 سال جنگ ہوئی. اب ظاہر ہے 20 سال جنگ کے بعد جب وہ افغانستان میں داخل ہوئے اور وہاں کی حکومت پر انہوں نے گرفت حاصل کی تو بہت سے مسائل ان کے اور ہمارے بیچ میں تھے، مشکلات بھی تھی. ہمارے درمیان مہاجرین کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان باہمی تجارت کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان سرحدات کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان مسلح گروہوں کا مسئلہ تھا. جب یہ ہمارے ہی لوگ مسلح ہو کر افغانستان جا رہے تھے تو ہم نے کبھی ان پہ اعتراض نہیں کیا. جب وہاں انہوں نے 20 سال جنگ لڑی اور وہ ایک جنگجویانہ مہارت اس حد تک حاصل کر سکے کہ وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. آج ہم نے ان کو ایک مسئلہ بنا دیا ہے. سو اس وقت بھی میں گیا تھا الیکشن سے پہلے اور تمام مسائل حل کر کے آیا. یہاں میں نے بریفنگ کی سب کچھ، اور میں نے جو کچھ حاصل کیا تھا ان کے سامنے رکھا. انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، لیکن الیکشن میں دھاندلی کے نتیجے میں نے پی ڈی ایم چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سفارتی رول اتنا کمزور کیوں ہے کہ تم پرو پاکستانیوں کو بھی اینٹی پاکستان بنا رہے ہو، اور سفارتی ذرائع سے آپ مسئلے کے حل کی صلاحیت سے محروم ہیں، وہاں بمباریاں آپ کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کروں گا اپنی حکومت کو اگر افغانستان میں ان کو پاکستان دشمن مسلح گروہوں کے مراکز معلوم ہیں اور وہاں پر وہ اسٹرائک کر سکتے ہیں، تو خود پاکستان کے اندر ان کے مراکز ان کو معلوم کیوں نہیں ہے. اور جو کچھ بنو میں ہو رہا ہے، جو لکی مروت میں ہو رہا ہے، جو ٹانک میں ہو رہا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو رہا ہے، وزیرستان میں ہو رہا ہے، وہاں پر جو صورتحال ہے اس پہ اسٹیٹ کو کس قدر مشکل درپیش ہے اس وقت، یہ ساری صورتحال اپنی طرح پہ ایک بڑا سوال ہے، اور جس کا ان کے پاس سفارتی حوالے سے کوئی جواب نہیں، صرف طاقت کا استعمال اور صرف طاقت کا استعمال. اور اس وقت ہمارے پاس 2 سرحد ہے، ایک انڈیا سرحد، ایک افغان سرحد، باقی تو کوریڈورز ہیں. ان 2 بڑی سرحدات یہ دونوں بند ہو گئی. دونوں سرحدات پر آپ کی تجارت بند ہے. ایران اس وقت نہ آپ کے اچھے کا نہ برے کا، چائنا کا اس وقت آپ پہ اعتماد نہیں رہا ہے. اس کسی پورے پیکج کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے، ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پارلیمنٹ کا ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے اور ہمیں ذرا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اس وقت.
ہم تشویش میں ہیں، پارلیمنٹ تشویش میں ہے، لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کیمرہ اجلاس میں بھی پارلیمنٹ کا جو زیادہ تر انہی کی منشا کا ہے وہ ان کا سامنا کر سکے اور ان کو مطمئن کر سکے۔ تو میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ انہیں کیمرہ اجلاس بلاؤ، ہمیں بتاؤ کہ تمہاری سفارتی کوششیں کیوں ناکام ہیں۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، برادر ملک ہے، وہ کیوں ہمارے ساتھ دشمنی کی طرف چلا گیا ہے، اور ہم ان شکایات کو کس طرح ازالہ کر سکتے ہیں۔ یہ اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔